گھر نہیں بنایا، نہ آپ نے شادی کی، نہ آپ نے گھر بنایا، ایک تکیہ ایک کمبل ساتھ رکھتے تھے، جہاں شام ہو جاتی اللہ کا نبی اللہ کا رسول تکیہ لگاتا آرام سے سو جاتا۔ ویسے اللہ والے سویا نہیں کرتے، اللہ والے سویا نہیں کرتے، سوتے اس لیے ہیں کہ سونا میری قوم کے لیے سنت بن جائے۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوتا نہیں، میری آنکھیں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ کو نیند ہی نہیں آتی، آپ سوتے ہی نہیں، تو آقا پھر آپ سو کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا سو اس لیے جاتا ہوں کہ سونا بھی میری امت کے لیے سنت بن جائے۔ بندہ نماز عشاء پڑھ کے سوے تو سرکار دی سنت سمجھ کے سو جاوے تو پھر فجر تے جاگ بھی جاوے، پھر فجر تے جاگ بھی جاوے، تو یہ سنت ہے سرکار کا، اس کو سونے کا بھی ثواب ملے گا، سونے کا بھی ثواب ملے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بندہ آ گیا آپ کو لو کہنا سونیا میں تیرے نال رہنا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے کہا جی نہیں نال رہنا ہے، آپ نے فرمایا دنیا دار بن کے رہنا ہے یا اللہ بھلا؟ ان پتہ سی یہ نبی نے انہوں نے گھر نہیں بنایا، ایک تکیہ تے ایک کمبل ہے، وہ بھی آپ نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ پتھر دی چٹان تھوڑی اگے نکلی ہے، اس کے سائے کے نیچے سویا ہے، آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا، فرمایا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ ایک بندے کو دیکھا کہ ہاتھ کے نیچے اپنا بازو رکھ کے تکیہ بنا کے سویا ہے، آپ نے تکیہ بھی دے دیا، فرمایا ایسے بھی سویا جا سکتا ہے۔ اب وہ بندہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا پیارے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا دنیا دار بن کے یا اللہ والا بن کے؟ اس نے کہا جی اللہ والا بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چل آ میرے ساتھ۔ اب آزمانے لگے بندہ کرتا کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، اب چلے ایک جگہ پہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 روٹیاں پکائی، 3 روٹیاں پکائی، ایک خود کھا لی، اسے کہا تو کتنی کھائے گا؟ انہوں نے کہا میں بھی ایک کھاواں گا، تسی ایک کھا دیے، میں بھی ایک کھاواں گا۔ آپ نے ایک روٹی اسے دے دی، ایک خود کھا لی، ایک روٹی بچ گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو بیٹھ میں دریا سے وضو کر کے آتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وضو کرنے گئے تھے، وہ بندہ پیچھے روٹی کھا گیا، روٹی کھا گیا، روٹی کھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، او بیلیا روٹی کتھے؟ انہوں نے کہا جی مینوں کی پتہ کتھے گئی، مینوں کی پتہ روٹی کتھے گئی؟ آپ نے فرمایا تیرے کول رکھ کے گیا سا، تینوں ہی پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی نا 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 مینوں کی پتہ، میرے کول روٹی کوئی نہیں، میں نہیں کھاتی، پتہ نہیں کتھے گئی، پتہ نہیں کتھے گئی۔ اتنے لوگ ملک کھا گئے تھے، انہیں من دے ایک روٹی کی نے مننی سی۔ اتنے جناب والا ایڈے ہاضمے تیز ہو گئے، پکیاں بھی لوکی کھادی جاندے نے، وہ ایڈے ہاضمے تیز نے، پوڑیاں بھی کھادی جاندے نے، تے پوڑیاں دے وچ سڑیا بھی ہوندا ہے، وہ بھی کھادی جا رہے نے۔ کاغذوں میں سڑک 5 واری بن جاندی ہے، اتنے اجے کچی پئی ہوندی ہے، 12 واری جناب والا وہ مرمت ہو چکی ہوتی ہے کاغذوں کے اندر، لیکن اتنے قوم ڈچ کر دی پئی ہوندی ہے، سڑک بڑی ٹوٹی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے علماء، یہ ہاضمے کی بات ہے نا، جس کا ہاضمہ اتنا تیز ہو، لیکن حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون نہ ہارا کون۔ انہوں نے کہا جی مینوں کوئی پتہ نہیں روٹی کنے کھا دی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو چل میرے نال چل۔ اب اسی دریا سے گزرنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بازو پکڑا، دریا پہ قدم رکھا، پانی کے اوپر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ بندہ بھی پیدل چل رہا پانی کے اوپر، دریا ہو گیا کراس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھا تو نے ہم پانی کے اندر ڈوبے نہیں، ہم نے دریا کراس کر لیا ہے، ہن تے 10 روٹی کنے کھا دی؟ انہوں نے کہا جی مینوں کوئی پتہ نہیں روٹی کنے کھا دی، ہاں میں نہیں کھا دی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو کوئی گل نہیں۔ آگے گئے، آگے پہنچے، ایک ہرنی جا رہی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اسے ذبح کیا، پکایا، کھایا، ہڈیاں جوڑتے رہے۔ جب ہڈی کھانا کھا چکے، پیٹ بھر چکا، آپ نے ہڈیوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا قم باذن اللہ، میرے اللہ کے حکم سے پھر کھڑا ہو جا۔ اب بچہ دوبارہ کھڑا ہو گیا، ہرنی نے اپنا بچے دونوں لیے اپنے گھر چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھ میں نے تیرے سامنے بچہ ذبح کیا، ہم نے کھانا بھی کھا لیا ہے، لیکن بچہ پھر بھی وہ جا رہا ہے، ہن تے دس دے روٹی کنے کھا دی ہے؟ انہوں نے کہا جی مینوں کوئی پتہ نہیں کنے کھا دی ہے۔
मैनू की पता किन्ने खाधी। आपने चलो कोई गल नहीं, आगे चले। रेत आ गई, आपने रेत की 3 ढेरियां बनाई, उनकी नजर की उनकी तरफ तो वो तीनों सोने की बन गई, तीनों सोने की बन गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए एक ढेरी सोने दी मेरी, एक तेरी। उन्हें कहा जी ए फिर जी तीसरी ये किनू देवोगे, ये किनू देवोगे? आपने फरमाया ओनू देवांगे जिन्हें रोटी खाधी है, जिन्हें तीसरी रोटी खाई है। वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन कहेंगे कि लोग रो रहे हैं कि लोग पैसे नहीं देते, पाकिस्तान का पैसा खा गए। आपने फरमाया जेड़ी कोठड़ी विच मैनू हुकूमत ने रखिया ना, उत्थे 3 दिन रखो, जे पैसे ना देन ते मेरे को आके लै लिया जे जेलों में एसी ते बैड लगे होने फिर किन्ने पैसे देने? उन्होंने पता बैठ ते पकड़ दकड़ चलो इतने आराम नाल सोवांगे तो सही ना, नहीं तो दवाई लैन टुट जावांगे, 4 साल तो उत्थे गुजारावांगे। आसानी है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलाम ने फरमाया कि जो तीसरी रोटी जिसने खाई है उसके लिए ये है ढेरी। ऐ जी रस्ता खाली रखा करो, जुमे को तशरीफ लिया करो, आन भी दिया करो, लोगों ने थोड़ी जी गली रखी दी है, जुमे दे नहाना होंदा साडे कोल है, आंदे जाया करो तो जे आंदे आया करो चंगा होंदा है, ठीक है, तुहाडे वास्ते भी ते मेरे वास्ते भी। समझ तुसी गए लेकिन रस्ता खाली रखा करो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, उन्हें कहा जी ओ तो फिर रोटी मैं खाधी है। आपने फरमाया अच्छा फिर ढेरी तेरी, ऐ तीसरी भी तेरी, असी दुनिया का माल की करना है, तू ही लै लै, दुनियादार साडे नाल रह नहीं सकता। उन्हें कहा चलो कोई गल नहीं, 3 सोने दियां ढेरियां मिल गई ने, लेकिन उन्हों की पता एवें दी वोटी है, ये ओ वोटी है जिन्हें 1000 खसम कीते, जो कीता 100 खादा 100 खाया। हजरत मियां मोहम्मद बख्श को एक बंदा ले गया, कहने लगा जाके कहने लगा ऐ पैड़ी भी मेरी है, ऐ बाग भी मेरा है, ऐ बिल्डिंग भी मेरी है। आपने फरमाया कोई होर गल कर, उन्हें कहने नहीं अजे होर भी जदा दे। आपने फरमाया सिर खाई जाना, कोई होर गल कर, उन्हें क्या होर भी जदा है। आपने फरमाया अच्छा दस ये हुण तेरी है, तेरे तो पहले किंदे सी, उस तो पहले किंदे सी। बंदा चुप हो गया। अब उसने कहा चलो अल्लाह का नबी छूट गया तो कोई बात नहीं, सोने दी 3 ढेरियां तो लभ गई, सोने दी 3 ढेरियां लभ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले, पीछे से 2 डाकू आ गए, 2 डाकू आ गए। वैसे डाकू ए नाम वो मशहूर ने, लेकिन डाकू बड़े रूपों च मौजूद होते हैं, बड़े रूपों के अंदर डाकू मौजूद होते हैं। अभी वक्त नहीं, फिर कभी बताऊंगा डाकू कौन कौन होते हैं। तो उन्हें क्या होए सोने दी ढेरियां सानू दे। उन्हें कहा यार मेहरबानी करो, 2 तुसी लै लो, 1 तो मैनू दे दियो। उन्हें कहा चलो ठीक है, आपस में हो गई दोस्ती। जब दोस्ती होती है तो उन्होंने कहा चलो एक डेरी अकेले इकट्ठे डाके डालेंगे, इकट्ठे ये काम करेंगे। अब सोने की डेरियां उनके पास मौजूद हैं। जो 2 डाकू आए थे, एक सरदार था, एक गुलाम था। उसने गुलाम को भेजा जा शहर से खाना लेके आया। जब वो खाना लेने के लिए गया, पीछे उन्होंने मशवरा किया, है तो मुलाजम ना है तो नौकर ना, इन्हों जरूर सोना देना है, ये आवेगा फड़ के कत्ल कर देवांगे। पहले 1 डेरी है, फिर 1.5 मिल जाएगी। ओ बेली ने उत्थे सोचा, उन्हें क्या मिलाना खाने में जहर, मिलाना खाने में जहर, ये दोवें जाएंगे मर तो सोना आ जाएगा। 3 ढेरियां मेरे को, 3 ढेरियां मेरे कोल। मियां साहब फरमांदे न कर बंदिया मेरी मेरी न तेरी न मेरी, 4 दिन का मेला, ये फिर मिट्टी दी ढेरी, बस और कुछ नहीं। उन्हें मिलाया खाने में जहर, ते ओ जनाबे वाला वापस लैके उन्हें खाना लैके रखिया। पहले ओदी गर्दन दबाई, ओदा गाटा दबाया, उन्होंने किया खत्म, उन्होंने सुटिया दरिया में, आराम नाल बैठ के खाना खान लगे। जब खाना खा चुके तो अब जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। अब वो दोनों भी मर गए, तीनों मर गए, लेकिन सोना वहीं पे मौजूद है, सोना वहीं पे मौजूद है। ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आज हमारे लिए बहुत बड़ा सबक रखता है, बहुत बड़ी लिए हमारे लिए ये सबक आमोज वाकया है। बंदे पता नहीं क्या 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 कर जाते हैं।
کسی کے پتہ نہیں کچھ دبا گئے قبضے ہو گئے فلاں ہو گیا، کتنوں کو مار دیا، 10 روپے کی خاطر کسی ماں کا گھر اجاڑ دیا، کسی کا سہاگ اجاڑ دیا، لیکن دیکھا ہے کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں کی جائیداد ہے، لیکن جی سردار صاحب بیمار ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے، فلاں نہیں کھا سکتے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، لیکن جس نے کسی کا حق نہیں دبایا ہوتا نا، وہ فصل کے اندر کام بھی کر رہا ہو نا، ادھر ڈاکٹر کہتے ہیں صابن سے ہاتھ دو جراثیم ہوتے ہیں تو پھر کھانا کھاؤ، لیکن وہ فصلوں کے اندر کر رہا ہے، لیکن حلال کر رہا ہے، کھانا گیا وہیں پہ ہاتھ دھار جاڑے، کھانا کھایا پھر کام کرنا شروع کر دیا، نہ کوئی بیماری قریب آتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا حلال کردہ رزق کھا رہا ہے، اللہ کا حلال کردہ رزق کھا رہا ہے، اس لیے دعا ہے